الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلب يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بال
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ غریبی آئے کہ خواب میں وہ غریبی آئے کہ خواب میں وہ غریبی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا جس نے جینا مرنا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللہ جل جلالہ وعم الوالہ واتم برہانہ وآعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروران حامی بے قسام غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں رب ذوالجلال کے
فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آج کا موضوع، آج کا عنوان حقوق زوجہ، یعنی شوہر پر بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے سماعت کیا کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، تو آج انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ شوہر پر بیوی کے بے شمار حقوق ہیں۔ جب وہ بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے اصلی گھر میں آ جاتی ہے تو پھر اس بیوی کا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ تب شوہر پر یہ ذمہ داری ہے، یہ اس پر لازم ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، نانو نفقہ اس کا پورا کرے، اس کے اخراجات کو پورا کرے، اسے خرچہ پورا اس کا ادا کرے۔ کیوں؟ حضور کا بہت ہی پیارا فرمان، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جب اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے لگے تو آخری گھڑیاں، آخری لمحات چل رہے تھے کہ میرے محبوب نے جاتے جاتے بھی اتنی قیمتی ترین باتیں اپنے غلاموں کے لیے ارشاد فرمائی۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک لڑ کھڑا رہی تھی، تو جاتے جاتے حضور نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ کتنی؟ 3 نصیحتیں جاتے جاتے دنیا سے، آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں محبوب کی، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جاتے جاتے میں تم کو 3 نصیحتیں کر کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت فرمایا نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کی، یہ حضور دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے بھی نماز کی تلقین ہو رہی ہے۔ کہا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز کو کبھی ہلکا نہ لینا، یہ نہیں چلو اسی تو روزیاں تو پڑھ لیا ہوں، سانو کیڑی لوڑ ہے نا، نماز اب بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے ماہ رمضان میں فرض ہے۔ محبوب جاتے جاتے فرما گئے، فرمایا نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز وہ کیسا امتی ہے، کلمہ تو نبی کا پڑھے وہ نبی کی بات نہ مانے، کلمہ پڑھ کر پھر نماز چھوڑ رہا ہے، کتنی سستی کر رہا۔ محبوب جاتے جاتے فرما رہے ہیں کہ نماز نہ چھوڑنا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ مغرب کی پڑھنی، فجر کی نہیں، ساری نمازیں ضروری ہیں، فجر بھی ضروری ہے، ساری نمازیں ضروری ہیں۔ محبوب نے فرمایا نماز پڑھتے رہنا، یہ تمہیں میں پہلی نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ دوسری نصیحت حضور جاتے جاتے کیا فرما گئے؟ فرمایا کہ تمہارے اندر جو بندہ کام کرتا ہے، تمہارا غلام ہے، تمہارا نوکر ہے، تمہارے نیچے کام کرتا ہے، تو تم اس کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ یعنی حضور جاتے جاتے کہ کتنی اہم ترین بات ہے، نیچے جتنے بندے بھی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، محبت سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ محبوب جاتے جاتے فرما گئے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔
فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اب تمہارے پاس آ گئی ہے، اب تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر ظلم کرو، اس کے اوپر سختی کرو۔ ہاں کچھ معاملات ہیں سمجھانے کے لیے بعض دفعہ اجازت ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ بیچاری ناقص العقل ہے، کبھی غلطی کر سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ تم نے صبر اور استقامت کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا ہے، سختی نہ کرنا۔ فرمایا اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ میاں بیوی کا ایک عظیم رشتہ ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے، کوئی گھریلو معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی رشتہ داری معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی آپس میں ناراضگی ہو سکتی ہے، تو اس معاملے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس معاملے کو سلجھانا کیسے ہے، یہ نہیں کہ اس بات کو طول پکڑتی جائے، بات دور کی دور نکل جائے، پھر اللہ معاف کرے رشتے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، نوبت کہاں تک پہنچ جاتی، فیصلوں تک نوبت پہنچ جاتی، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بات طول پکڑ جاتی ہے۔ آئیے حضور کے غلام و حبوب پیارے آقا کریم علیہ السلام ہمیں کیا فرماتے ہیں، اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر اس وقت کیا کرے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے، کوئی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا جو تمہیں اچھا نہیں لگا، تو فرمایا پھر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اب اس معاملے کو حل کیا ہے؟ فرمایا صبر کرے۔ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اس صبر کا صلہ کتنا ہے؟ اس بات کو سن کر اگر اس نے صبر کیا، کوئی آگے سے ریاکشن نہیں دیا، اس نے سوچا کہ نہیں ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس معاملے کا حل نکالنا ہے، صبر کرے، خاموش ہو جائے۔ فرمایا جو بیوی کی اس غلطی پر شوہر خاموش ہو جائے تو اللہ کریم اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک ساڑی کو بڑی سستی ٹھنڈی ہے، آمین واسطے کہنا بندہ اچھی آمین کیا کرو، سبحان اللہ واسطے کہنا بندہ اچھی کیا کرو، سبحان اللہ۔ سوچ کی بات ہے، نیت کی بات ہے، لیکن بات بڑی وزنی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا یہ اس بات پر شوہر صبر کر جائے تو وہ جو اللہ کے پیغمبر نے اتنی مصیبتوں پر صبر کیا، اللہ اس کو پیغمبر کے صبر کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ۔ اور اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ تو پہلے کہ بیوی سے غلطی ہوگی، شوہر کیا کرے؟ اب دوسری بات، اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی کیا کرے؟ فرمایا اگر گھر میں رہتے ہوئے کوئی بات ہو گئی، شوہر کے زبان سے ایسا جملہ نکل گیا جو بیوی کو اچھا نہ لگا، فرمایا کہ اب اس خاتون پر بھی، اس بیوی پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اب صبر کا مظاہرہ کرے۔ گھر کو بسانا ہے، گھر کو چلانا ہے، فرمایا صبر کرے، خاموش ہو جائے، معاملے کو سجانے کی خاطر خاموشی اختیار کرنا کہ میرا شوہر ہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ اب شوہر کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جس سے بیوی کو وہ جملہ اچھا نہ لگا، فرمایا کہ بیوی اب خاموش ہو جائے، صبر کرے۔ اس صبر کا صلہ کتنا ہے؟ اب اگر وہ صبر کرے گی تو اللہ کریم اس بیوی کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا جو خاموش ہو گئی، کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا جو خاموش ہو گئی، جس نے کفر مدینہ لگا لیا، کتنا اللہ اس کو اجر ثواب عطا فرمائے گا جو اس وقت اپنے شوہر کے سامنے خاموش ہو جاتی ہے، زبان درازی نہیں کرتی، خاموش ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ فرعون کی بیوی حضرت بی بی آسیہ نے کتنے ظلم برداشت کیے،
یہ تو کچھ بھی نہیں، حضرت بی بی آسیہ آپ کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے کہ اب اللہ کا نام لو، تو حضرت بی بی آسیہ نے تب بھی کہا فرعون تو خدا نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ نے اتنا صبر کیا ہے، ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ صبر کر رہی ہے، پھر بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کر رہی ہے۔ تو فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے کسی جملے پر صبر کرے گی، اللہ کریم اس بیوی کو حضرت بی بی آسیہ جتنی صبر پر نیکی عطا فرمائے گا۔ اور آپ کو سبحان اللہ، اتنا بڑا نیکیوں کا یہ معاملہ، اتنی بڑی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائیں گی۔ فرمایا جو بیوی اس معاملے کو سجانے کے لیے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عورت کو اجازت نہیں ہے باہر نکلے، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ادھر کیا بے پردگی آتی، ہم ترقی کے لیے نکلی، لعنت ہے ایسی ترقی پر جو تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل رہی ہے۔ فرمایا نہیں، عورت اپنے گھر میں رہے، تجھے مغربی حقوق چاہیے، تجھے مغرب کچھ نہیں دے سکتا، جتنے حقوق تجھے اسلام نے دیے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھی نا، اللہ تجھے سب کچھ دے گا۔ تجھے کس نے کہا تو باہر نکل؟ کہتی جی میں نکلوں گی، اپنے حقوق کی جنگ لڑوں گی، تیرے حقوق سارے اسلام نے ادا کر دیے ہیں، تیری تو معاشرے میں عزت ہی نہیں تھی، منڈیوں کے اندر بولی لگتی تھی، تیرا تو معاشرے کے اندر کوئی وقار نہیں تھا، تجھے عزت ملی ہے، تجھے پروٹوکول ملا ہے تو اسلام نے دیا، سارا کچھ اسلام نے دیا۔ پھر اسلام کہتا ہے عورت اپنی چار دیواری کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، جتنا چھپتی جائے گی اللہ کے قریب ہوتی جائے گی، ڈانس میوزک کے نام پر شیطان کے قریب ہوتی جائے گی۔ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے تو فرمایا وہ عورت اپنے گھر میں رکی رہے، اپنے گھر میں رہے، پردے کا اہتمام کرے۔ آپ سن کر یہ بات حیران رہ جائیں گے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ، ہم سب کی پیاری اماں جان، حضور کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہم جب اپنے گھر میں بھی بیٹھی ہوتی تھی، آج تو بازاروں میں، چوکوں میں، گلیوں میں، روڈوں پر عورتیں گھوم رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں۔ ادھر اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں، ہم کتنا پردہ کرتی تھی، فرماتی ہیں جب ہم اپنے گھر کے صحن میں بھی بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف کر لیتی تھی کہ کوئی بندہ چھت پہ نہ چڑھا ہو، کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہیں پھر بھی پردہ کر رہی ہیں۔ تو یہ ہیں جو کہتی ہیں کہ بیٹیوں زندگی ایسے گزارو، تجھے سارے حقوق اسلام دے گا۔ ایک دن کیا ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ کا معاملہ ہوا، تو آپ کی بیوی نے کوئی سوال عرض کیا کہ میں عورت ہوں، میں بھی کوئی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی جن کا نام حضرت حفصہ ہے، یہ حضور کے نکاح میں تھی، حضور کے یار ہمیں اسلامی طریقے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور فلاں ملک کا کالا سانو کے نام کا پتہ، گیندے پھینکنے والا اس کے نام کا تو پتہ ہے، تو اپنے اسلام کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ حضور کی ازواج مطہرات، حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، یہ اسلامی تاریخ کو ہم فالو کریں پڑھے۔ اب حضرت حفصہ ہم سب کی پیاری اماں جان حضور کے نکاح میں ہیں، اب سیدنا فاروق اعظم اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تو اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میری بیٹی تو حضور کی بیوی ہے، تو حضور کی بیوی ہے، لہذا بیٹی میں تجھے سمجھا رہا ہوں کبھی حضور کے آگے بولنا مت نہیں، فرمایا کبھی بھی حضور کے سامنے بولنے کی تجھے اجازت۔ یہ باپ بیٹی کی تربیت کر رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ عورتیں کہاں سے آ گئی، اور کسی کی تو بیٹی تھی، کسی کی تو بہن تھی، کسی کی تو ماں تھی۔ ادھر دیکھیے سیدنا فاروق اعظم سمجھا رہے ہیں بیٹی تو نے حضور کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، فرمایا کبھی بھی حضور کے سامنے ایسا جملہ بیٹا نہ بولنا جس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تو صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ
گھر میں تھی، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اب ہمیں اجازت نہیں ہے ایسی باتوں کی، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک میاں بیوی کیسے اپنے گھر کے معاملات کو ہینڈل کرے۔ اب آپس میں کچھ ہوتا ہے، ایسا جملہ حضرت ام عائشہ صدیقہ کی زبان سے نکلا جو میرے نبی کو پسند نہ آیا۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑے۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کو احساس ہو گیا کہ مجھے یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا، جس سے حضور مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ نے پتہ کیا کیا، بات کو توڑنے دیا، جس طرح آج کل ہوتا ہے، معاملہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ام عائشہ صدیقہ نے مصلی بچھا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا، مالک میں معافی چاہتی ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہوگی مالک مجھے معاف کر دیں، حضور مجھ سے راضی ہو جائیں، میں یہ نہیں چاہتی تھی، بس ہیبن میرے زبان سے جو جملہ نکل گیا، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ ام عائشہ صدیقہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، اتنے میں میرے محبوب ابھی مسجد نبوی شریف میں انٹر ہونے لگے ہیں، ایک پاؤں اندر ہے، ایک پاؤں ابھی باہر ہے کہ جبریل آ جاتے ہیں۔ جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب کادو چلیے، محبوب گھر چلیے، محبوب واپس آئیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اتنا رو رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتی ہیں، محبوب واپس تشریف لائیے۔ توجہ کے ساتھ یہ سننے والی بات ہے۔ اب پیارے آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں، جب اپنے گھر میں حضور آتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں کہ نہ جانے محبوب اب مجھے کیا حکم فرمائیں گے، سہمے ہوئے ڈرتے ہوئے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو حضور کی محبت کا انداز دیکھیے، ایک شوہر کی ذمہ داری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ڈرو نہیں، ادھر آ جاؤ۔ دیکھیے گھر کے معاملات کو کیسے سلجھایا جاتا ہے۔ فرمایا عائشہ ڈرنے کی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں تجھ سے ناراض نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، جبریل امین جنت سے مٹھائی لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ عظیم جوڑے کی صلح ہو رہی ہے، جنت سے مٹھائی آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تھال پیش کیا جاتا ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں محبوب رب فرماتا ہے کہ ہم نے آپ دونوں کی صلح کروائی ہے، جب آپ جوڑے کی صلح کروائی ہے تو میٹھا بھی تو ہونا چاہیے نا، کچھ میٹھا بھی ہونا چاہیے۔ محبوب یہ شیرنی میں جنت سے میٹھی چیز لے کر آیا ہوں، لہذا خود بھی کھائیے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی کھلائیے۔ اللہ مجھے میاں بھی کتنا عظیم رشتہ۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، دروازے کی کنڈی کھڑکتی ہے، دستک ہوتی ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جو آنے والا ہے نا دروازے پہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ جو دروازے پہ آنے والا ہے یہ کوئی عام بندہ، یہ رب رسول کا پیارا ہے۔ دیکھا سیدنا صدیق اکبر آ گئے ہیں، حضور نے پہلے فرما دیا ان کالوں سے کیا ہوگا، رب کے محبوب پہلے فرما گئے یہ کوئی عام بندہ، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، محبوب فرما گئے، فرمایا یہ رب کا بھی پیارا ہے، رب کے رسول کا بھی پیارا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور نے فرمایا یا صدیق اکبر ہمارا یہ معاملہ بنا تھا تو اللہ نے ہماری صلح کروا دی ہے، تو یہ جنت سے لنگر آیا ہے۔ صدیق اکبر آئیے، آپ اس لنگر میں شامل ہو جائیے، آپ یہ لنگر کھا لیجئے۔ اللہ اکبر، دل تھام کر یہ منظر اور یہ بات سننے والی ہے، جب وہ لنگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے ہیں، وہ مٹھائی وہ میٹھی چیز اٹھاتے ہیں، آدھی پیارے آقا کریم علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، آدھی سیدنا عائشہ صدیقہ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور فرمایا جب یہ رشتہ خوش ہے تو صدیق اکبر بھی خوش ہے۔ فرمایا یہ جوڑی سلامت رہے، تم خوش رہو، صدیق اکبر بھی خوش ہے۔ اللہ یہ باپ ہونے کے ناطے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ فرمایا بیٹی تم خوش رہو، اپنے شوہر کا خیال رکھو تو تیرا باپ تجھ سے خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی بیوی کے ساتھ فرمایا اچھا سلوک کرے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے کو جتنا مرضی غصہ آ جائے، جتنا مرضی غصہ آ جائے، گھر میں ہو جاتا ہے غصہ، انسان کو آ ہی جاتا ہے، فرمایا جتنا مرضی تمہیں غصہ آ جائے، اگر تمہارے بچے تم سے کوئی سوال کرے تو تم انہیں عطا کر دیا کرو۔ فرمایا یہ غصہ تو ایک دو لمحوں کا ہے لیکن رشتوں کو بچانا ہے، فرمایا تم انہیں عطا کر دو، بیوی کو چیز مانگتی اسے دے دو۔ اور حضرت لقمان کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے، یہ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں بندے کے دماغ میں جلدی سماتی نہیں ہے، اور بڑی بات اور بڑی قیمتی بات حکیم لقمان فرما کے فرمایا عقل مند مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہے۔ بچے ہوتے ہیں کبھی غصہ، کبھی ہنسی، کبھی کھیلتے ہیں، کبھی کچھ، تو فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی تم رشتوں کو بچانے کے لیے، گھر میں امن سکون خوشحالی کے لیے تم بھی بچوں کی طرح رہو، لیکن جب تم باہر اپنی ڈیوٹی پر جاؤ پھر مرد بن کے کام کرو، پھر مرد بن کے کام کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضرت امام حسن کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس نے بیوی کی کوئی غلط خواہش پوری کی، یعنی بیوی نے ایسی ڈیمانڈ رکھ دی جس کی اجازت نہیں ہے، مثال کے طور پر بیوی کہے میں پردہ نہیں کروں گی، میں جاؤں گی ایسے ہی، کہتے چلو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، جس نے کہا نا اچھی بات، اس کا ایمان ناقص ہے، وہ کہے گا نہیں یہ تیری خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے عورت گھر میں چھپی رہے، ہاں اگر گھر سے باہر جانا بھی پڑے تو باپ پردہ ہو کر جائے، ورنہ ایسی خواہش پوری نہ کی جائے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی بیوی سے مشورہ کرو، اس کی رائے لو، اگر اس کی رائے اچھی ہو، دین کے مطابق ہو تو پھر تم اسے فالو کرو، اس مشورے کو مانو، اگر اس کی رائے دین کے خلاف ہے تو فرمایا کہ یہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تم جو کہتا ہے ٹھیک ہے، فرمایا نہیں، ہر چیز اجازت نہیں ہے، اگر اس بیوی نے اسلام کے مخالف کو تجھے رائے دی ہے، رشتہ ٹوٹ رہا ہے، یہ اس کے مخالفت میں جا رہی ہے کہ چلو ٹوٹ جائے، فرمایا نہیں، تو نے اپنے رشتوں کو، اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ہے، بیوی کو بھی خوش رکھنا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ماں باپ کو ناراض کر دینا، فرمایا اسے بھی راضی رکھ اور ماں باپ کو بھی راضی رکھ، فرمایا ہرگز اس کام کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا پیارا اسلام ہے جو ہمیں ہر طرح کے حقوق بتاتا ہے، اور اللہ کریم کی بات بارگاہ میں التجا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنانے کی